الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مقدسہ کی 3 آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جھکاؤ رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے عمل میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. فَإِذَا صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز بالکل صحیح ہوگی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تب تو وہ یقیناً کامیاب ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر نماز میں فساد اور کمی پائی گئی، خرابی پائی گئی، فقد خاب و خسرا، تو وہ نقصان اور خسارے والا ہے. ان آیتوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. صحیح بھی ہو تو بھی کوشش کرتے رہیں کہ ایسی نماز جو اللہ کو پسند ہو ایسی ادا کی جائے. اور نماز کے اندر جو کوئی کمی خرابی کسی بھی طرح کی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بندے کے لیے یہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی جس میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور جھکاؤ رکھتے ہیں. جس طریقے پر بندے کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار معلوم ہوتا ہے. جس طریقے پر روزے کے اندر ایک کھانے پینے اور دیگر جماع وغیرہ سے رکنا ہے، یہ ایک اس کا وجود ہے، ڈھانچہ ہے. اسی طریقے پر روزے کی ایک روحانیت ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس سے تقویٰ اور پرہیزگاری ملتی ہے. اسی طریقے پر نماز کا ایک وجود ہے، ایک ڈھانچہ ہے. وہ وجود اور ڈھانچہ ہے نماز کے فرائض اور اس کے واجبات. نماز کے شرائط، فرائض میں سے چاہے شرائط ہو یا ارکان، یعنی جو پارٹس آف نماز، جو نماز کے حصے ہیں، یہ اس کا ایک ڈھانچہ ہے. اور نماز کی روحانیت خشوع اور خضوع. اگر نماز میں سے خشوع اور خضوع کو نکال دیا جائے تو صرف رسم باقی رہتی ہے، جس کو سیدھے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا پود اتارنے آیا تھا، نہ کہ عبادت کرنے آیا تھا. وہ رسم باقی رہ جاتی ہے. نماز اسی وقت نماز ہے جب نماز کے اندر روحانیت ہو، یعنی خشوع اور خضوع ہو. یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے جس کو اللہ نے مومنوں کی صفات میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ جو مومن کامیاب ہوئے، وہ کامیاب ہونے والے ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جن کی پہلی صفت کہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، یعنی نماز میں روحانیت پائی جاتی ہے. یہ 2 لفظ استعمال کی، ان کو بھی سمجھنا ضروری تاکہ اگلی باتیں سمجھ میں آئیں. خشوع یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے،
اس کے معنی آتے ہیں قلبی سکون اور قلبی انکساری اور عاجزی، یعنی وہ عبادت جس کے اندر دل نرم پڑ جائے، دل کے اندر سکون ہو، دل اللہ کی طرف پورا متوجہ ہو، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اور خضوع کے معنی آگے جھکاؤ، یعنی انسان کے بدن میں بھی تواضع اور انکساری پائی جائے، گویا کہ دل میں بھی انکساری ہو، یہ خشوع کہلاتا ہے، جسم میں بھی تواضع، عاجزی، انکساری ہو، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نماز کی روحانیت ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں تو نماز کی روح نکل جاتی ہے، صرف ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ نماز نہیں رہتی۔ اب آگے ہمیں وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے ایسی کچھ غلطیاں یا تو نماز ہوتی ہی نہیں، یا اگر نماز ہوتی ہے تو نماز کی روحانیت اور خشوع اور خضوع نکل جاتا ہے، صرف ایک ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے اور اس سے صرف فرض ادا ہوتا ہے، پوز اتر جاتا ہے، روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی کچھ غلطیاں جو عموماً ہم سب سے ہو جاتی ہیں، ان کو بار بار، اسی لیے ان کو ریوائز بھی کیا جاتا ہے، بار بار کہا بھی جاتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں اپنی غلطی معلوم بھی رہیں اور ہم ان کی اصلاح بھی کر لیں۔ نماز میں مختلف طریقے کی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص غلطیاں ان کو اس میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ غلطیاں تو ہمارے لباس سے متعلق ہیں۔ دیکھو، لباس یعنی وہ کپڑا جس سے ہم اپنا سطر چھپاتے ہیں یا اپنا پورا بدن جس سے ڈھانک کر رکھتے ہیں، یہ نماز کے اندر سطر کا چھپانا فرض ہے اور یہ لباس کے ذریعے چھپایا جاتا ہے، اس لیے لباس کی کچھ غلطیاں بھی ہم کو سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز وہی خشوع اور خضوع، ہر بات کو کہنے سے پہلے ذہن میں یہی رہے کہ خشوع اور خضوع سے تعلق ضرور ہے۔ ہاں، اتنا تنگ لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں انسان کو مثلا سجدے میں جاتے ہوئے دقت ہو رہی ہے، پاؤں میں کھنچاؤ ہو، جیسے جینس وغیرہ آتی ہیں، یا اسی طریقے پر انسان کے جسم کی شیپ اور حصے کی بناوٹ صاف نظر آ رہی ہے، جس کو عرف میں اور عام زبانوں میں چھچوروں کا لباس بھی کہہ دیا جاتا ہے، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کا سطر تو چھپا ہوا ہے، نماز کے فرائض واجبات تو پورے ہو رہے ہیں، لیکن ہم خالق کائنات، ہم اس دو جہاں کے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے اور لباس ایسا پہن رکھا ہے کہ جس کو ہم اچھی اور باوقار مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتے، تو خشوع اور خضوع نکل جاتا ہے، صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے وقت لباس میں پہلی چیز کا لحاظ یہ رہے کہ لباس اتنا فٹ اور تنگ نہ ہو کہ تو نماز کے رکن ادا کرتے ہوئے بڑی دقت ہو، تکلف سے ادا ہو، یا یہ ہے کہ جسم کی شیپ اور بناوٹ اس میں صاف محسوس ہو رہی ہو، اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باریک لباس پہننا، آج کل یہ چیز عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی ایک عجیب سی یہ چیز آ رہی ہے کہ باریک لباس پہننے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ معلوم ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جسم ہے اگرچہ وہ سطر نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عام مجلسوں میں انسان ایسا نہیں جاتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سب کھلے ہوں، کیونکہ وہ اس کو اپنی شرم اور حیا کے خلاف سمجھتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو تو بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ اتنا باریک لباس پہن کر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح فٹ لباس پہننا، یہ بھی مردوں ہی کے لیے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ لباس میں خرابی، نوجوان جس لباس کو استعمال کرتے ہیں جیسے پینٹ شرٹ وغیرہ، بسا اوقات فیشن کے چکر میں پڑ کر ایسا لباس استعمال کیا جاتا ہے کہ شرٹ اوپر کھنچ جاتی ہے، خصوصاً رکوع یا سجدے میں، اور پینٹ نیچے آ جاتی ہے۔ اگر ایک جسم کے ایک حصے کے برابر کھل گیا، جسم کا چاہے ادنا سے ادنا حصہ ہو، اس کے برابر کھلا رہا، پوری نماز میں کھلا رہا، تو سطر کھلنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کمر اس طرح کھلی رہی، یہ تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ شرٹ اتنے نیچے جاتی ہے، پینٹ وہاں آتی ہے جہاں انسان کا سطر کا حصہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے اتنا نہیں بھی کھلا، کم کھلا، تو شرم و حیا کے تو خلاف یقیناً ہے۔ اس لیے کہ اگر اچھے لوگوں کی مجلس میں ایسا لباس پہن کر جائے جو دکھ رہا ہو تو باوقار لوگ اس پر یقیناً ٹوک دیا کرتے ہیں، کیونکہ اس کو اعزاز یا وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔
ایسا لباس پہن کر یا تو نماز ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو پھر وہ خشوع اور خضوع اور روحانیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طریقے پر ہم نماز ادا کرتے ہوئے ایک چیز کا لحاظ کم رکھتے ہیں کبھی کبھی، یا تو ہم کام کے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر صاف ستھرے ہیں کوئی حرج نہیں، گندے میلے کچیلے کپڑے ہیں، کام کے کپڑے جیسے ہوتے ہیں ان میں بھی نماز مکروہ تحریمی، جیسے نائٹ سوٹ ہوتا ہے، آدمی کی نائٹ ڈریس ہوتی ہے جسے پہنتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اس لباس کو پہنا، اس لباس میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ چونکہ نماز کے اندر اگر یہ تصور ہمیں پہلے نہیں آیا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا جسم میں بھی عاجزی ہو، میرے روح میں بھی، میرے دل میں بھی جھکاؤ اور انکساری ہو، یہ چیز اگر ختم ہو گئی تو روحانیت ختم ہو گئی، تو نماز کا فرض تو ادا ہو رہا ہے لیکن ثواب یا روحانیت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسا گندا یا ایسے کام کے کپڑے یا نائٹ سوٹ یا ایسی ٹوپیاں بھی، دیکھو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، مسجدوں میں ٹوپی رکھی رہتی ہیں، ہر ایسی ٹوپی جسے پہن کر ہم عزت کی مجلس میں نہ جا سکتے ہوں، شرم محسوس کرتے ہوں، اسے پہن کر نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ خیال رہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک سردار ہے، اس کے سامنے ایسا لباس پہننا چاہیے جو وقار والا ہو۔ اب سطر کے معاملے میں خواتین اور عورتوں کی بھی ایک خاص لحاظ، فٹ لباس پہن کر ان کی نماز یا تو ہوگی نہیں ہوگی تو مکروہ تحریمی ہوگی، یا ایسا باریک لباس کہ جسم جھلکتا ہو۔ اب جھلکنے سے یہ مراد ہے اگر جسم اتنا جھلکتا ہے کہ اندر اگر مثال کے طور پر آپ کی کوئی تل ہے بڑا سا، کوئی پھنسی ہے اور آپ کے باریک لباس میں وہ جھلک رہی ہے، محسوس ہو گیا دور آدمی کو قریب بیٹھے ہوئے کو دیکھ کر، اس کا مطلب سطر چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب اس کپڑے کے اندر کی چیز نہیں چھپی، سطر کہاں چھپے گا؟ ایسے کپڑے میں نہ مرد کی نماز ہوتی ہے نہ عورت کی نماز ہوتی ہے۔ البتہ مرد کا اگر ناک سے نیچے تک چھپا ہوا ہے تو ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، لیکن عورت کا تو پورا جسم سطر ہے، اس کی ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے تنگ لباس پہن کر عورت کی نماز یا تو ہوگی نہیں یا پھر یہ ہے کہ ہوگی تو مکروہ، اور باریک اگر اتنا باریک ہے کہ اندر کی کچھ چیزیں محسوس ہوں تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن ایسا ہے اگر بھیگ جائے وہ کپڑا تو جسم جھلک جائے گا تو مکروہ تحریمی ضرور ہوگی۔ اب عورتوں کے سطر میں کئی چیزیں اور ہیں جس کا عورتوں میں بسا اوقات لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی سطر ہیں، سطر میں شامل ہیں۔ کبھی کبھی عورت چہرہ بھی ڈھک لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن رکوع سجدے میں آتے جاتے بال صاف نظر آتے ہیں، سجدے کی حالت میں بال کھلے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح بال کھلے رہے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی چونکہ سطر کھلا ہوا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بالخصوص ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنی، عام حالت میں ہی پہننا چاہیے، بالخصوص نماز میں ایسا پہننا چاہیے کہ نہ جسم جھلکے، نہ محسوس ہو، نہ بناوٹ کا پتہ چلے اور نہ کوئی چیز دکھائی دے، پورے پردے کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ کچھ غلطیاں جو ہم میں لباس سے متعلق ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری غلطیاں جو نماز سے متعلق ہم سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، آج کل یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، نماز میں نیت کرنا تو فرض ہے، یہ سب مانتے ہیں، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، لیکن نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ کچھ لوگ زبان سے نیت کرنے کو واجب یا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ زبان سے کہنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کرنا فرض ہے کہ میں 2 رکعت 4 رکعت ظہر عصر کے فرض جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ دل میں ضروری ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب کوئی بات زبان سے کہتا ہے تو دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے زبان سے کہنا، جب زبان سے کہیں گے دل متوجہ ہو جائے گا، لیکن زبان سے کہنے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے مثلا سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہم آئے اور پوری اردو میں لمبی نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض سارا بیان کیا، اتنے میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اتنا لمبا کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
دل کو متوجہ کرنے کے لیے اگر مختصر لفظ بھی کہہ دیں یا نہ بھی کہیں لیکن دل کو اطمینان کے ساتھ متوجہ کر لیا تو اتنا نیت کرنا کافی ہے، یہ فرض ہے دل میں کہ میں دوڑ کے 4 فرض امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ بہت کم وقت میں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے زبان سے کہنے کو برا نہیں سمجھنا یا زبان سے کہنے کو واجب نہیں سمجھنا، دل سے نیت کرنا فرض ہے لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تاکہ دل خوب متوجہ ہو جائے۔ دوسرا ہے تکبیر تحریمہ کا مسئلہ۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، باقی تکبیریں کہنا سنت ہے، فرض نہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم جلدی سے آئے، ہم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ صحیح نہیں باندھے، امام صاحب کے کھڑے ہونے کا خطرہ، ہم سیدھے رکوع میں چلے گئے اور 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ پائے تو یہ نماز نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے جھکتے ہوئے تکبیر کہی اور جھکتے ہوئے رکوع کی تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہی جاتی، وہ تو کھڑے کھڑے کہی جاتی ہے، اور ہم نے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، تو جب تکبیر تحریمہ نہیں تو نماز بھی نہیں، اس لیے تکبیر تحریمہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری غلطی یہ ہوتی ہے ہم ایسے وقت میں آئے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو اس میں دوڑ کے آتے ہیں، دوڑ کے آنا، اب اگر انسان دوڑ کر آیا اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اب اطمینان سے نہ وہ سبحان رب العظیم کہہ سکتا ہے نہ وہ ربنا لک الحمد کہہ سکتا ہے، بلکہ تھوڑی دیر اپنے سانس کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز میں جو خشوع اور خضوع اور نماز کی روحانیت تھی، اس دوڑنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تو نماز کی روح چلی گئی، صرف وجود اور ڈھانچہ باقی رہ گیا، ثواب مکروہ ایسا کرنا۔ اس لیے نماز میں دوڑ کر بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بار کو رکعت چھوٹ گئی ہے بعد میں تو پوری ہو جائے گی، لیکن کم از کم نماز کا ڈھانچہ، جسم اور روح دونوں باقی رہیں گے، اور ڈھانچے کو پکڑنے کے چکر میں روحانیت اگر ختم ہو جائے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طریقے پر نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، بسا ہم لوگوں کو آج کل ایک عجیب سا چل گیا کہ کوئی چیز کہیں بھی سنی، یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ لی، اس کو پورا ایسا سمجھتے ہیں جیسے شریعت اسی یوٹیوب کے ذریعے نازل ہوئی ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے عورتوں کی طرح نیت باندھ لی جاتی ہے، اور ہاتھ پر نہیں بلکہ اس انداز سے، میں اس کو صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہوں، کسی مخالفت میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف سے نیچے باندھنے کی صاف حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف کی، جو کہ صحاح ستہ میں معتبر کتاب ہے، اس کے راوی حضرت ابو جحفہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں ان علی قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے ہاتھ کو نماز کے اندر ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا اور ناک کے نیچے باندھنا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں کہتے، اس کو کوہنیاں کہتے ہیں۔ ہم ہاتھ کا استعمال وہ یا تو پورے پر کرتے ہیں، لیکن نماز میں یا جب ہاتھ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کو ہتھیلی کی پشت، یہاں کوہنیاں، یہاں تک کندھے کہتے ہیں، یا پھر پورے کو عموماً ہاتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جب ہتھیلی کا ذکر الگ آتا ہے اور کوہنیوں کا وضو میں الگ آتا ہے تو اس کا مطلب یہاں الگ الگ حصے تو ہاتھ کے اوپر ہی رکھا جائے گا، ناف کے نیچے رکھا جائے گا، یہ صریح حدیث ہے، اور احناف کا مسلک یہی ہے۔ دوسری روایت اس میں یہ بھی ضرور ذکر کر دوں، حضرت وائل بن حجر مشہور صحابی ہیں، فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے، اور اگر ہم اس طریقے پر نیت باندھتے عموماً ہماری کوہنی دوسرے سے لگنے کا خطرہ نہیں بلکہ یقینی چانس بنتا ہے۔ اور نماز کی روحانیت میں خشوع، جسمانی جھکاؤ بھی، خضوع اور خشوع یعنی روحانی قلبی جھکاؤ بھی، اگر ایسے باندھتے کوہنیاں دوسرے کے لگتی ہیں تو جسمانی جھکاؤ نہیں رہا۔ اسی طریقے پر ابھی ایک واقعہ اور دیکھنے کو آیا، نماز کے اندر پاؤں چوڑے کر کے بعض انداز میں بعض لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنی رپورٹ بتلائی کہ میں تھوڑا سا کھڑا ہو گیا صحیح، تو میرے برابر والے نے جو پاؤں رکھا پوری نماز میں اس کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر رکھا رہا، صرف ضد بندی کی بنا پر۔ یہ نماز نہیں ہے،
یہ ضد بندی ہے یا یہ رسم ہے یا ہٹ دھرمی ہے؟ نماز کے اندر جو شروع میں ذکر کیا خشوع اور خضوع اگر نہیں تو وہ نماز نہیں، چونکہ روحانیت نکل گئی۔ اب اگر ایک آدمی اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں پر زبردستی رکھ کر کھڑا ہوتا ہے تو بتاؤ کل نہ تو اس کا دل نماز کی طرف ہے نہ اس کے جسم کے اندر جھکا ہو ہے، تو روحانیت کہاں رہی؟ جب روحانیت نہیں رہی تو نماز کی روحانیت ختم ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے ایسا کرنا۔ یہ کہا جائے گا کہ فارمیلٹی پوری ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر نماز کے اندر غیر ضروری حرکتیں، سر میں کھجا دیا، بلا وجہ کے ادھر پلہ صحیح کر لیا، یہ چیزیں بھی نماز کے اندر اگر ایک رکن کے اندر انسان کا ایک ہاتھ 3 مرتبہ ہٹ جاتا ہے تو یہ عمل کثیر نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ نہیں ہٹتا اس سے کم ہے 1 یا 2 مرتبہ، مجبوری میں ہے تو ایک گنجائش ہے، اور اگر مجبوری نہیں تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، عمل قلیل بلا وجہ کے کرنا مکروہ ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ تو کہنا، امام سے پیچھے ہو الگ و فرض ہے، دوسری تکبیر کہنا سنت ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بس چپ ہی کھڑے رہتے ہیں، قرات تو امام کے پیچھے احناف کے نزدیک کرنا جائز نہیں، لیکن خاموش کھڑا تکبیریں کہتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے، آتے جاتے تکبیریں کہہ لینی چاہیے، ان کا بھی ثواب ہے۔ چھٹی چیز ہے تعدیل ارکان، نماز کو جتنے بھی رکن ہیں جو نماز کے پارٹس ہیں، جیسے قیام ہے، کھڑا ہونا، رکوع، سجدہ، قاعدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان، ان ساری چیزوں کو اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر جلدی جلدی کے رکوع سے سیدھے بھی کھڑے نہیں ہو پائے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے تو تعدیل ارکان نہیں ہوا، اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کی عادت بنا لے رہا ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو ایسی شکل میں نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور اگر ایسا ہے کہ بھول میں لاپرواہی میں ہو جاتا ہے تو کم از کم مکروہ تحریمی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر نماز میں سجدہ کرتے ہوئے صرف ہتھیلیاں رکھی جائیں گی، کوہنی زمین سے اوپر رکھی جائے گی، اور اگر ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ کوہنیاں بھی زمین پر بچھا دی تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہتھیلیاں رہیں، ہتھیلیاں کان کی لو کے برابر میں، ایسے ہاتھ اطمینان سے رکھے رہیں، نہ بالکل ادھر پیٹ میں ملے ہوئے ہوں، نہ دوسروں سے ملے ہوئے کہ انہیں تکلیف ہو، اطمینان سے ادا ہو، نہ زمین پر رکھے ہوں، اس روحانیت کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ اسی طریقے پر نماز میں نماز کے اعمال اور رکن ادا کرتے ہوئے امام سے آگے بڑھنا، اگر امام ایسا لگا کہ یہاں آیت پوری ہو رہی ہے، امام صاحب رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے رکوع میں چلے گئے کہ ہم کو امام صاحب سے زیادہ معلوم ہے، اگر ایسا کر لیا، اگر امام سے 2 رکن آگے ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی، اور اگر اسی رکن میں یہ پہنچا تھا امام صاحب بعد میں آئے یہ پہلے گیا تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا جو کہ امام کی ابتدا میں ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے نماز کے اندر جب ہم سجدہ کرتے ہیں خاص طور پر تو 7 اعضاء ہمارے سجدہ کرتے ہیں، جن میں 2 پاؤں ہیں، ان کو بھی رکھنا فرض ہے، ہمارے دونوں گھٹنے ہیں، اور اسی طریقے پر دونوں ہاتھ ہیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے 4، 2 ہاتھ 6، ایک انسان کا پورا چہرے میں جب سجدے میں جائیں گے تو ناک اور پیشانی دونوں ٹیکی جائیں گی، بغیر عذر کے اگر انسان نے پیشانی نہیں ٹیکی، صرف ناک رکھا تو نماز نہیں ہوگی، یا ایک پر بھی اکتفا کیا، البتہ اگر عذر ہو، پیشانی رکھ لی، ناک پر زور نہیں دیا، ہلکی ہلکی سی ٹچ ہو رہی، گنجائش ہے عذر کی حالت میں، باقی اعضاء میں ایسا کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ بسا اوقات سجدہ کرتے ہوئے ہمارے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، اگر پوری نماز میں دونوں پاؤں اٹھے رہے تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، یہاں تو 2 چھٹی پر تھے، اور اگر ایسا ہو کہ دونوں پاؤں تو ٹکے ہوئے ہیں، ہلکا سا کبھی مچھر کاٹ لیا، ہلکا سا اٹھا، یہ بھی مکروہ، یا یہ ہے کہ ایک پاؤں اٹھا رہا اور ایک ٹکا رہا، یہ بھی مکروہ، اور اگر پوری نماز میں پورے سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں اٹھے رہے تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ سجدہ ہی نہیں ہوا، اور سجدہ ایک رکن ہے، ایک پارٹ ہے نماز کا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری نماز کی کچھ غلطیاں ہیں،
ایسا نہیں کہ ہر آدمی میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ دیکھنے میں آئی، کچھ سننے میں آئی، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور نماز کو اسی طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، چونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں کہا کہ جیسے نماز پڑھ لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ خاص چیز فرمائے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اگر صرف نماز کا ڈھانچہ مقصد ہوتا تو آپ بیان کر دیتے بھائی یہ کام کر لیا کرو نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے پریکٹیکلی کر کے عملی طور پہ یہ بھی فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، گویا کہ وہ پارٹس اور وہ حصے بھی ادا کرنے ہیں، اور جو انداز ہے انداز نبوی اس کو بھی اپنانا ہے، تب وہ نماز حقیقی نماز ہوگی ورنہ رسم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔